Tafsir Ibn Kathir, Surah Nahl, ayat number 66 and 67. Ayat number 66. And there is indeed a lesson for you in the an'am. An'am का मतलब है cattle. अनाम जो है उसको कोई लोग इनाम समझते हैं, लेकिन वो इनाम नहीं है, वो अनाम है. अनाम का मतलब है कैटल, और यही नाम से सूरे भी है ना कि सूरे अनाम, छठी सूरे जो है. तो अनाम का मतलब होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, कैटल जिनको हम पालते हैं, पालतू जानवर जिनको हम कहते हैं वो. तो अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंड देयर इज इंडीड अ लेसन फॉर यू, तुम्हारे लिए इन जानवरों में, ये जो पालतू या डोमेस्टिक मवेशी जानवर हैं, इनके अंदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है, एक लेसन है. तो वो लेसन के ऊपर गौर करो डीप के क्या लेसन है. ऊपर ऊपर से तुम तैर के निकल जाओगे तो तुमको थोड़ी मालूम पड़ेगा. अंदर जाओ, डुबकी लगाओ, नीचे समंदर की तह में जाओ, तभी तो मोती मिलेंगे ना. We have made a drink for you out of what is in its belly. यानी जो उसके पेट में है उसमें से हमने आप तुम सब के लिए, यानी अल्लाह कह रहा है तुम सब के लिए हमने एक यानी एक मशरूब, एक ड्रिंक बनाया है हमने. और सोचो वो ड्रिंक कितनी कितनी क्या बात है उस ड्रिंक की. यानी फ्रॉम बिटवीन एक्सक्रीशंस एंड ब्लड, यानी कि उसके गोबर और उसके खून के दरमियान से आता है ये प्योर मिल्क, बहुत ही साफ सुथरा पाक दूध, पैलेटेबल टू द ड्रिंकर्स, और जो उसके पीने वाले उनके लिए वो बहुत ही मतलब एक उसमें लज्जत है उनके लिए. लेकिन देख लो, क्या दूध खाली इसीलिए होता है कि तुम पीते हो? नहीं, तुम्हारा इसके लिए अंदर बहुत सारी चीजें हैं. तुम्हारी चाय कॉफी से लेकर तो फिर दूसरी चीजें सोच लो, मिठे जो बनते हैं और तमाम चीजें जो उससे खोआ बनता है, चीज बनती है और आइसक्रीम्स बनती हैं और भी कितनी सारी चीजें हैं जो दूध से बनती हैं. तो अल्लाह ने कितनी बेहतरीन, कितनी उम्दा चीज दिया है इंसानों को. लेकिन फिर इसके आगे का क्या मतलब है वो उसको भी समझने की जरूरत है. ये बहुत ही अच्छी पाक, एकदम पाक और पाकीज़ा ड्रिंक अल्लाह ने दिया है. लेकिन आगे जब अल्लाह पाक कह रहा है एंड फ्रॉम द, और आयत नंबर 67 में अल्लाह कहता है एंड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ डेट पाम्स, खजूर के झाड़ के, यानी जो खजूर होते हैं, एंड ग्रेप्स और अंगूर, यू डिराइव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक. इनमें से तुम कौन सी ड्रिंक निकालते हो? यानी कि ये खजूर और ये अंगूर, इसमें से तुम तो वो नशे की शराब निकालते हो ना. तो वो एक गंदी ड्रिंक है, यानी वो ड्रिंक तुम निकालते हो. और देखो हमने गंदगी के दरमियान से कितनी अच्छी पाकीज़ा ड्रिंक तुमको दी, और तुम एक पाक और अच्छी चीज जो कि कितनी अच्छी, यानी कि खजूर कितना नरिशिंग है, और ग्रेप्स देखो कितना मतलब इंसान को कितना अच्छा लगता है उसको खाने में भी, उसके जो भी दूसरे इस्तेमालात हैं वो भी कर सकते हैं. तो सोचो उसके बावजूद उसको तुम कितना गंदा और नापाक करके पी रहे होते थे. उसमें नशे में धूत होते हो, पी के गटर में पड़े होते हो. माँ बहन के बारे में पहचान भी नहीं होती कि ये मेरी माँ खड़ी है या मेरी बहन खड़ी है, कि जिस नशे की हालत में इंसान कितनी गलत हरकतें करता है. एंड अ गुडली प्रोविजन, अल्लाह कहता है ये खजूर, ये अंगूर रिस्क हसना है. रिस्क हसना यानी कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा रिस्क. लेकिन तुम तो इसको गंदा करके भी पी रहे होते हो, और अल्लाह जो तुमको ड्रिंक देता है वो क्या है? बहुत ही अच्छी उम्दा मिल्क. There is indeed a sign in this for those of reason. इन सब के लिए इसमें निशानी है, एक इसमें साइन है उन लोगों के लिए, आयत है जो अकल रखती है. अकल रखने वाले लोग जो है उनके लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है. जरा ढूंढो, तलाश तो करो, डुबकी तो मारो थोड़ी अंदर. Lessons and blessings in cattle and the fruit of the date palm and grapevine, यानी इसमें सबक और अल्लाह की नेमा, अल्लाह की बरकतें इन मवेशी जानवरों में, और ये फल जो है खजूर के और अंगूर की बेलें, इन सब में अल्लाह ने कैसे कैसे सबक रखा और कैसे इसके अंदर ब्लेसिंग्स भी रखा है. अल्लाह से इस वइन्न लकुम, एंड
इन्ना आ गया मतलब यानी कि उस पे स्ट्रेस आएगा कि यकीनन तुम्हारे लिए, अल्लाह बड़े पावर से कह रहा है ये बात, देयर इज फॉर यू ओ मैनकाइंड, है इंसानों, तुम्हारे लिए है उसमें क्या, फिल अनआम, अनआम के अंदर, इन द कैटल, जानवर, मवेशी जानवर, मीनिंग कैमल्स, काउज एंड शीप, ये तमाम है ना। ला इब्रतन, इसमें इब्रत है, अ लेसन, एक सबक, मीनिंग अ साइन एंड एन एविडेंस ऑफ द विजडम, पावर, मर्सी एंड काइंडनेस ऑफ द क्रिएटर। मतलब इसके अंदर निशानी है, सबूत है हिकमत का, हिकमत भी है अंदर, पावर भी है, अल्लाह का पावर, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की कुदरत, और फिर रहमत भी है, मर्सी एंड काइंडनेस ऑफ द क्रिएटर, यानी जो हमारा खालिक है उसकी तरफ से इतना रहम, इतनी नरमास। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, वी हैव मेड अ ड्रिंक फॉर यू आउट ऑफ व्हाट इज इन इट्स बेली, हमने बनाई है तुम्हारे लिए एक ड्रिंक, एक मशरूब, यानी एक मशरूबात जो है, मशरूबात नहीं बोलेंगे क्योंकि दूध सिंगुलर है ना, वो प्लूरल है मशरूबात, तो यहां पर कहा जाएगा कि एक पीने के लिए एक शरबत समझो। तो वी हैव मेड अ ड्रिंक फॉर यू आउट ऑफ व्हाट इज इन इट्स बेली, जो उसके पेट के अंदर है उसमें से अल्लाह ने हमारे लिए ड्रिंक बनाया है। एक्चुअली जो शरीबा, शरबा, शरबत ये जो बोलते हैं ना, ये अरबी के वर्ड है, और ये शरबत वो मीठे शरबत को ही नहीं बोलते, कोई भी लिक्विड तुम पी रहे हो ना जो पीने के लायक जो भी, उसको बोलते हैं, और उसका प्लूरल मशरूबात होता है। मीनिंग इट्स सिंगुलर फॉर्म्स रिफर्स टू वन कैटल, यानी अगर इसको एक मतलब एक वाहिद के इसमें कहेंगे ना सिंगुलर, तो फिर वो एक कैटल है, वन कैटल, और इट कुड रिफर टू द होल स्पीशीज, और या तो फिर इसके पूरे जितने भी है ये तमाम आ गए उसमें। फॉर कैटल आर द क्रीचर्स विच प्रोवाइड अ ड्रिंक फ्रॉम व्हाट इज इन देयर बेलीज, यानी जो उनके पेटों में है, जो भी वो खाते हैं, वो तो घास खाते हैं और पत्ते खाते हैं, जो भी मतलब पौधे होते हैं वो खाते हैं, फिर उनको जिस तरह का खाना देते हैं, मतलब जो भी उनको देखभाल करने वाले जो उनके मालिक हैं वो उनके जो उनको खाना देते हैं, तो वो लोग वो सब खाते हैं। लेकिन सोचो कि वो सारा खाना उनके पेट में जाता है, लेकिन उसके पेट में जाने के बाद अल्लाह उसके दरमियान से ये दूध निकालता है ना, जो कि इतना लजीज, इतना टेस्टी, और उसके अंदर इतनी सारी बातें, और प्लस वो बहुत ही पाक और साफ है। तो इसके अंदर निशानी है। एंड अनदर आया इट इज इन देयर बेलीज, ईदर वे इज प्लॉजिबल, यानी कि मतलब तुम यूं देखो मतलब वो ये कि उनके पेटों में से अल्लाह जो ड्रिंक निकालता है उसमें बहुत आया निशानी है। ही सेड मिन बैन फरसिन व दमिल लबनन खालिसन, फ्रॉम बिटवीन एक्सक्रीशंस एंड ब्लड प्योर मिल्क, यानी उनके पेट में गोबर भी है, उनका खून भी बन रहा है जो कि पूरे जिस्म में घूमेगा, जब खून नहीं होगा तो मर जाएंगे भाई। तो उसके दरमियान में से ये इतना पाक साफ मिल्क और दूध मिल रहा है ना, जिसका टेस्ट भी इतना अच्छा, मीनिंग इट इज फ्री ऑफ ब्लड, उसके अंदर खून मिला हुआ हो तो कोई भी नहीं हाथ लगाएगा उसका। एंड इज प्योर इन इट्स वाइटनेस, और उसका वाइटनेस जो है वो देखो कि अल्लाह ने बनाया ना, दूध तो कितना सफेद है वो। टेस्ट एंड स्वीटनेस, जो उसकी दूध की अपनी एक मिठास है, उसका एक टेस्ट है, लज्जत है उसमें। इट इज बिटवीन एक्सक्रीमेंट एंड ब्लड इन द बेली ऑफ द एनिमल, चाहे वो ऊंट हो या वो गाय, भैंस और बकरी या मेंढे जो भी हो, ये तमाम आ गए अंदर। तो इनके यानी इनकी पेट के अंदर एक तरफ एक्सक्रीमेंट है, यानी कि उनका वेस्ट मतलब जो, तो वो है गोबर, और एक तरफ है खून, जो खून बन के उनके बॉडी में घूम रहा है, और इनकी बेली में यानी जो भी जानवर है। बट ईच ऑफ देम गोज इट्स ओन वे, सब अपने अपने रास्ते पे जाते हैं, कोई किसी को छेड़ता नहीं, कोई किसी के दरमियान में नहीं आता,
کہ پتہ چلے گا گوبر جو ہے وہ دودھ کے بیچ میں آ گیا یا خون کے بیچ میں آ گیا، یا خون جو ہے وہ گوبر کے بیچ میں آ گیا یا دودھ کے بیچ میں آ گیا. ایسا نہیں، سب اپنے اپنے راستے پہ جا رہے. تو اب سوچو یہیں پر ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ اپنے اپنے راستے کے اوپر تم بالکل یعنی اس کے اوپر تم جمے رہو، ہٹو مت وہاں سے. کہ چاہے کوئی بھی کتنے بھی طوفان آئے، آندھیاں آئے، کوئی تم کو کچھ بھی کرے، تم اپنی جگہ سے ہلو مت. یعنی تم اپنا راستہ جو ہے اس کو برابر تھامے رکھو، اسی پہ چلو. But each of them goes its own way after the food has been fully digested in its stomach. تو جب پورا کھانا اس کے پیٹ میں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر، تو سب اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں. خون اپنا راستہ لیتا ہے، گوبر اپنا راستہ لیتا ہے، دودھ اپنا راستہ لیتا ہے. کوئی بھی کسی کے لیے بیچ میں آ کے اڑچن نہیں بنتا. The blood goes to the veins. خون جو ہے وہ تو نسوں میں چلا جاتا ہے. The milk goes to the udder. اور دودھ جو ہے وہ ان کے تھنوں میں چلا جاتا ہے. The urine goes to the bladder. اور پیشاب جو ہے وہ اس کے بلیڈر میں جاتا ہے، یعنی مسانہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اینڈ دا فیسز گوز ٹو دا اینس. اور جو مطلب ویسٹ میٹر ہے وہ اپنی آنتڑیوں کے تھرو مطلب جاتا ہے باہر، خارج ہوتا ہے باڈی سے. نن آف دیم گیٹس مکسڈ ود اندر آفٹر سیپریٹنگ. جب وہ اپنے اپنے سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ مکسڈ نہیں ہوتے. اینڈ نن آف دیم از افیکٹڈ بائی دا ادر. اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ان کے اوپر کوئی اثرات یا افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹڈ نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر کوئی بھی مطلب ایک کا دوسرے پہ کوئی اثرات نہیں ہوتے. تو یہ اپنے اپنے راستے پر جاتے ہیں. یعنی کہ مطلب تم کو دوسروں کو دیکھ کر ان کے جیسا بننا نہیں ہے، ان کے راستے پہ چلنے کی شروعات نہیں کرنی ہے، یا ان کو دیکھا دیکھی ان کے جیسا کچھ کرو، یہ مت کرو. جیسے بنی اسرائیل کی قوم نے جب دیکھا کہ راستے میں کہ کوئی لوگ ہیں جو بت کے سامنے بیٹھ کے مطلب کچھ بھکتی کر رہے، پوجا کر رہے، تو ان کا ہم کو بھی ایسا بنا کے دو اللہ کا بت، ہم بھی ایسی کریں گے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ دیکھنے کے بعد سیکھتا ہے. اور پھر سونے کا کاف بنا کے انہوں نے جس طرح پوجا. تو آج کی دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا وہ کتنی ساری دوسروں کی سب رسمیں کر رہا ہے. کہ کہیں دیکھو تو وہ مطلب کہیں وہ ان کے سارے جو بھی تہوار ہوتے اس میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ گربا کھیلنا ہو یا چاہے وہ مطلب کوئی اور مطلب ان لوگوں کے دیوالی کی مٹھائیاں اور پھر دوسری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مطلب جو کریکرز پھوڑنا اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں. سب لوگ ہولی کھیلتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں اس طرح کی. یعنی مطلب کرسچنوں کو فالو کرتے ہیں کہ چلو ان کے جیسا کرو، برتھ ڈیز مناؤ. تو برتھ ڈیز بھی مناتے ہیں، کیک بھی کاٹتے بلکہ کینڈل بھی پھونک مارتے. تو بالکل ان کے جیسا ہو گیا نا کہ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں تو اس کو سب کو یہ پوری آیت کو غور اور فکر کرو اس میں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. عقل مندوں کے لیے ہی بولا نا اللہ نے، اس میں عقل مند ہوں گے جو اس کو برابر سمجھیں گے، وائز پیپل. ادروائز تو سب اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرے کے راستے پہ چل رہے ہوں گے. تو حشر کے دن اللہ انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا، انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا. لبنن خالصن سائغن للشاربین. شاربین وہ جو شربت پینے والا یعنی ڈرنک کرنے والا، تو للشاربین تو یعنی کوئی بھی پانی پینے والا ہوئے گا، کچھ بھی ہوگا، وہ شاربین ہے. پیور ملک پیلیٹیبل ٹو دا ڈرنکرز. یعنی بہت ہی پاک صاف دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت دار ہے، لذیذ ہے. میننگ نتھنگ ٹو کاز ون ٹو چوک آن اٹ. ایسا نہیں ہے کہ وہ دودھ پی کے کوئی بھی چوک ہو کے مر جائے گا. چوک نہیں ہوئے گا وہ، اللہ نے ایسا نہیں بنایا. When Allah mentions milk and how He has made it a palatable drink for mankind, تو جب اللہ دودھ کا ذکر کرتا ہے اور اس نے کس طرح اس کو بنایا ہے لذت دار ڈرنک انسانوں کے لیے، He follows this with a reference to the drinks that people make from the fruits of the date palm and grape wine. اور اب یعنی کہ مطلب یہ جو اللہ نے بتایا ادھر ڈرنک، اور نیکسٹ آیت میں اللہ نے کہا یہ جو فروٹس ہیں، کھجوریں اتنی لذیذ، اتنی نریشنگ، اتنی میٹھی، اتنی اچھی کھجوریں
تو یعنی لوگ اس کا کیا بناتے ہیں؟ اللہ نے تو بہت اچھی ڈرنک بنایا دودھ، لیکن لوگ کیا بناتے ہیں؟ لوگ جو ہے اتنے اچھی کھجور اور اتنے اچھے انگور ان کی بناتے ہیں. اینڈ واٹ دے یوز ٹو ڈو ود انٹاکسیکیٹنگ، یعنی جو نشہ کرے، جس سے کہ نشہ کر کے دھوت ہو جائے. نبید، اس کو نبید بولتے، ڈرنک میڈ فرام ڈیٹس بیفور اٹ واز فاربیڈن. یعنی وہ جب اس کے لیے مطلب حکم نہیں آیا تھا کہ مطلب یہ شراب پینے کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ انسان کیسی ڈرنک بنا رہے تھے. وہی کھجور کو بگاڑ کے، وہی انگور کو بگاڑ کے اس کی اتنی گندی ڈرنک بنا رہے تھے نا. اس کو عربی میں نبید بولتے، نبید. Thus he reminds them of his blessing. یعنی اللہ اپنی blessings کے بارے میں یاد دلا رہا ہے، دیکھو میں نے کیا کیا. And says وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. And from the fruits of date palms and grapes you derive strong drink. اور وہ جو اتنی اچھی یعنی پھل ہے، جو کھجور کے پھل اور انگور کے پھل، اس میں سے تم کیا بناتے ہو؟ اتنی سخت ڈرنک، یعنی کہ شراب. کتنی گندی ڈرنک ہے وہ. تو انسان یہ ڈرنک بنا رہے اور اللہ اپنی کون سی ڈرنک کی بات کر رہا ہے؟ دودھ کی. This indicates that it was permissible to drink it before it was forbidden. یعنی جب تک قرآن مطلب نازل نہیں ہوا، پھر قرآن کے اندر جب تک وہ آیتیں نہیں آئی، تب تک کا وہ سب لوگ پی رہے تھے شراب، لیکن اس کا ابھی مطلب ممانعت نہیں ہوئی تھی اس کی. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. It also indicates that strong drink, that is intoxicating drink, derived from dates is the same as strong drink derived from grapes. یہ سیم ڈرنک ہے، یعنی کہ اگر کھجور کی بھی شراب بنائی جا رہی ہے اور اگر انگوروں کی بھی شراب بنائی جا رہی ہے تو وہ نشے کی مطلب ڈرنک ہے، جس کو بہت پی کے بندے دوسرے دن الٹیاں بھی کرتے ہیں، ہینگ اوور بھی ہوتا ہے، ان کے وہ سر بھاری ہوتے، کسی کام کے نہ کاج کے رہتے. آلسو فاربیڈن، یعنی اللہ نے اپنی بنائی ہوئی ڈرنک اور انسانوں کی بنائی ہوئی اچھی چیزوں کو بگاڑ کے بنانے کی ڈرنک کا کمپیریزن کر کے بتایا. آلسو فاربیڈن آر اسٹرانگ ڈرنکس ڈیرائیوڈ فرام ویٹ، بارلی، کارن اینڈ ہنی. شہد میں سے بھی سوچو لوگ کیا بنا رہے. ایز از ایکسپلینڈ ان ڈیٹیل ان دا سننا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے اس کے اندر اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے کہ جو گیہوں اور پھر جو اور پھر مطلب یہ بھٹے کے یعنی کارن اور پھر شہد، ان سب کی بھی شراب بناتے ہیں. سکرن و رزقن حسنا، اسٹرانگ ڈرنک اینڈ اے گڈلی پروویژن. یعنی اللہ کہتا ہے ایک طرف تم شراب بناتے ہو اسٹرانگ ڈرنک، اور ایک طرف دوسری رزق حسنا ہے وہ، یعنی اتنے اچھے پھل ہے وہ. ابن عباس said رضی اللہ عنہما، strong drink is the product of these two fruits that is forbidden and the good provision is what is permitted of them. یعنی کہ جو شراب ہے بہت ہی سخت ڈرنک جو ان پھلوں کی سے بنتی ہے جس کے لیے ممانعت آئی بعد میں، اور جو کہ رزق حسنا ہے بہت ہی اچھا رزق ہے وہ. According to another report, strong drink is its lawful, یعنی کہ unlawful. Strong drink is its unlawful and the goodly provision is its lawful. یعنی جو سخت ڈرنک ہے شراب وہ حرام ہے، اور جو رزق حسنا ہے بہت ہی اچھا خوبصورت رزق، بہت اچھا رزق، وہ حلال ہے. یعنی وہی انگور، وہی مطلب کھجور جو حلال ہے، وہی گیہوں اور وہی بارلی اور یہ سب حلال ہے، لیکن جب تم اس کی گندی وہ اسٹرانگ ڈرنک بنا تب وہ حرام ہو جائے گا. ریفرنگ ٹو دا فروٹس وین دے آر ڈرائیڈ، اور پھر جب یہ نہیں جیسے کھجوروں کو بھی لوگ ڈرائی کرتے ہیں نا جو پورا سال پھر ان کو چلتی ہے، تو کھجوریں ڈرائی ہوتی ہے، پھر انگور کو ڈرائی کرتے ہیں تو کیا بنتی؟ کشمش، ریزنس لائک ڈیٹس اینڈ ریزنس، اور پروڈکٹس ڈیرائیوڈ فرام دیم such as molasses, vinegar, wine of grapes and dates, which are permissible to drink before they become strong, یعنی becomes alcoholic.
تو جب تک کہ وہ اچھی ڈرنک اس کی ہے، لیکن اب سمجھو کوئی ڈرنک، اب نہیں بولتے کہ کوئی ڈرنک ایسی پڑی رہ گئی اور اب وہ خراب ہو گئی، اب اس کو کھولو تو اس میں سے گندی باس آتی ہے شراب کے جیسی، تو وہ اب وہ الکوہولک بن گئی. یعنی جب تک وہ اچھی ہے تب تک تم اس کو پی سکتے ہو. تو اس میں سے ہی بنتا ہے نا، جیسے گنے کا جو رس ہے اسی کو دیکھو، فرسٹ بوائل، سیکنڈ بوائل، تھرڈ بوائل، تو اس میں سے مولاسس جو نکلتے، جس میں سے آخری جو رہتا ہے وہ ایک دم ڈارک نکلتا ہے اور اس میں شوگر بہت کم ہوتی ہے. تو پہلے کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر یعنی یہ مولاسس یوز کرتے تھے بیکنگ کے اندر، اور دوسرے ان کے جو بھی ڈشز ہوتی تھی ان سب میں ملاتے تھے نا اس کو. اور پھر سرکہ، اصلی پیور سرکہ، وینیگر، یہ جو ابھی بوٹلوں میں جو آ رہا ہے وہ تو سب نقلی ہے، اصلی جو وینیگر ہوتا ہے. اور پھر وائن جو ہے یعنی کہ انگور اور اس کی بیلیں، یعنی کہ مطلب وہ، اور اس کا جو بھی شربت، اور یہ سب پرمیسیبل ڈرنکس ہیں جب تک کہ یہ خراب ہو کے شراب نہ بن جائے. جب شراب بن گئی تو اب حرام ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. There is indeed a sign in this for those of reason. جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. It is appropriate to mention reason here because it is the noblest feature of man. یعنی انسان جو ہے اس کا سب سے بہترین اچھا عمدہ فیچر ہے یہ کہ یعنی وہ اچھی چیز کو جیسے کرے اور بری چیز جو سے رک جائے، کہ اس کی عقل اگر ہے، اس میں وزڈم ہے تو یہ کرے گا نا. Hence Allah forbade this ummah from drinking intoxicants. اسی لیے اللہ نے اس امت کو پہلے ہی کہہ دیا کہ حرام ہے یہ شراب. In order to protect their ability to reason, تاکہ ان کی عقلیں خراب نہ ہو، معیوب نہ ہو. یعنی ان کی عقلیں جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی خراب، بیکار ہو جائے گی، اور پھر اچھی چیز سوچنے کی جگہ بری چیزیں سوچیں گے. اللہ سے جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 36، سورہ یاسین، آیت نمبر 34، 35، 36، 3 آیت ہے سورہ یاسین کی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. بہت زبردستی آیتیں ہیں، سنو غور سے. And we placed gardens of date palms and grapes in it. اور ہم نے رکھ دیا ان کے لیے کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات. And we caused springs of water to gush forth in it. اور پھر ہم نے اس میں پانی کے چشمے رکھ دیے جو کہ پانی ابل کے باہر آتا ہے اس میں سے. So that they may eat of its fruit, تاکہ وہ اس کے پھلوں کو کھائیں. While their hands did not make it. لیکن ان کے ہاتھوں نے تو ان پھلوں کو نہیں بنایا نا، کہ بھئی وہ ہتھوڑی لے کے بیٹھ گئے تھے اور اس کو تراش رہے تھے کہ انگور کو اور کھجور کو اور سب کو. Will they not then give thanks? تو کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کریں گے اللہ کا؟ Glory be to him. سبحانک. Who created all the pairs of that which the earth produces. زمین جس چیز کی پیداوار کرتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو اللہ، سبحانک، اللہ ہے جس نے اس کو بنایا. سبحان الذی خلق، تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا جوڑے جوڑے میں. پیرز ہیں، نر اور مادہ، یعنی اس تمام پروڈیوسز جو ہیں پھل اور میوے، اس کے پیرز ہیں، جوڑے ہیں اس کے. کس نے بنایا اس کی؟ اللہ نے. سبحان الذی خلق الازواج، ازواج یعنی کہ ان کے جوڑے. ایز ویل ایز دیئر اون، یعنی پھر ان کے خود کے بھی تو جوڑے بنائے اللہ نے، یعنی ہم سب کے. ہیومن یعنی انسانوں کے، تو ہیومن دیئر اون کائنڈ، میل اینڈ فیمیل، یعنی کہ انسان کے جیسے ہی ہیں میل، اور فیمیل بھی انسان، دونوں انسان جیسے ہی ہیں، ان کا باڈی، ان کے آنکھ، ناک، منہ، لیکن پھر بھی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. تو ہو گیا نا جوڑا. یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی ابھی ایک تو مطلب اندر سے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو کہیں عورت معلوم پڑا کہ وہ کوئی بکری ہے، اور یا آدمی جو ہے وہ ایک مطلب بندہ ہے،
ہاں بشر ہے، انسان ہے، ایسا تو جوڑا نہیں بنایا نا اللہ نے. اور یا پھر وہ جو انسان ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ کہیں کوئی گھوڑا یا گدھا ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ انسان کے روپ میں، تو ایسا تو جوڑا نہیں بنایا. سوچو اگر ایسا جوڑا ہو تو کیا ہوتا. لیکن اللہ نے انسانوں کو بالکل انسانوں جیسا بنایا، لیکن ان کے جسم میں ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے. ویسے ہی جانوروں میں دیکھ لو، گھوڑا اور پھر گھوڑی، اور پھر شیر اور پھر شیرنی، ہر ان کے جوڑے ہیں. اور ایسے ہی پلانٹس میں بھی ہے، جو کہ قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے بول دیا. ابھی جا کے بہت چیزیں معلوم ہوئی تو اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ نے تو پہلے ہی قرآن میں بول دیا ہے. اینڈ آف دیٹ وچ دے نو ناٹ. اور اینڈ میں یہ بھی کہا گیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ نہیں جانتے. سوچ لو کتنی ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ کا ہم کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.